دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. سلمان تاثیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات پہ کنسسٹنٹ ہیں، آپ کی فرم پوزیشن ہے کہ یو ول گیٹ دا ٹروتھ آؤٹ، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئے بالکل. لیکن دوسری، میں آپ کی اس بات سے، میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی یہ ڈاکٹر توقیر نے لیک کی، لیکن ایز اے رپورٹر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی چیزیں لیک کی جاتی ہیں. کس نے کی، کیوں کی، آئی ڈونٹ نو. لیکن میری ایک کانسپریسی تھیوری ہے، میں لفظ کانسپریسی تھیوری کہہ رہا ہوں، چاہے ہنس لیجئے. یہ لیک اس لیے کی گئی کہ ابھی جب سیلاب ہوا اور سیلاب کے بعد آپ کے علائی جو ہیں مرکز میں اور صوبہ سندھ میں، انہوں نے محب وطن جرنیلوں کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور آپ کے کچھ وزراء کو نام لیے بغیر ڈائریکٹلی ایکیوز کیا کہ ان لوگوں نے اپنی زمینیں وغیرہ بچانے کے لیے غریبوں کو ڈبو دیا. ٹھیک ہے جی. کس کے وزراء کو؟ مرکزی حکومت کے سندھ بیسڈ صوبائی وزراء پہ بھی الزام لگے. اور نہیں، وہ تو آپ وہ تو الگ بات ہے نا. میں جس کانٹیکسٹ میں اس میں سر، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ، ایک پنجابی وزیر اور 2 سندھی وزراء یہ مستقل بیٹھے رہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا انف از انف، ہمیں اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب بھی الطاف بھائی کو بیان دیتے ہیں یوں لگتا ہے مرکزی حکومت گئی، وی شوڈ اوپن نیگوسیشنز ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ مرکز میں ہمارا ساتھ دے. میری تھیوری یہ ہے کہ ہاکش ایلیمنٹ جو آپ کی پارٹی کا اور نواز شریف کا الائنس نہیں چاہتا، انہوں نے یہ لیک کی یا انوینٹ کی. اس کے بارے میں کامنٹس. دیکھیں، کنسپریسی تھیوریز تو اس ملک میں تو ایسی ہیں، تو میں اب کیا اس پہ کامنٹ دوں. یہ ہو بھی سکتا ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. لیکن بات یہ ہے، یہ حالانکہ میرا خیال تھا کہ اس کو سبورٹ آپ کو کرنا چاہیے تھا اس پاسبلٹی کو، کیونکہ نواز شریف سے آپ کی جو محبت ہے. نہیں، یہ بات یہاں پہ جو ہے وہ ذاتی آئی نو از پرسنل ایشوز ود نواز شریف، نتھنگ. اور میں کوئی ایسی، میں کسی کے ساتھ ہے کہ میں تو ہر ایک کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں. الطاف حسین، الطاف بھائی کے ساتھ بھی ہیں، ایم کیو ایم سے ہیں، اے این پی سے ہیں، سب سے ہیں، چودھری پرویز الہی سے. میرے کس سے لڑائی ہے؟ میں تو سب کے ساتھ اچھے مراسم رکھتا ہوں. لیکن آپ یہ تو محسوس کرتے ہیں نا کہ مرکزی حکومت جو ہے اس میں اگر کوئی جماعت آ جائے اور ایم این ایز لے کر، تو ذرا مستحکم ہونے کا تاثر زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آخر ہم نے پنجاب میں بھی تو ان کے ساتھ حکومت بنائی رکھے نا، تو اگر وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوئے حالات اس کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک، اس کو آپ اپنی حکومت کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، مخلوط حکومت آپ شیئر کر رہے ہیں، اور وہاں کی اسپیشل برانچ کہتی ہے کہ ہماری ہی پارٹی کا بھیجا ہوا گورنر جو ہے کانٹوٹوں کے ساتھ مل کے چیف جسٹس کو، تو ہاؤ کین یو بی کال اٹ کہ آپ کی گورنمنٹ ہے یہ؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ مطلب ایسی کیا مجبوری ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ بسم اللہ اپنا جو ہے نا وہ علیحدہ کریں، برتن اپنے علیحدہ کر دیں، ہم گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں. لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی کا یہ ڈیسیژن ہے اور یہ شعوری فیصلہ ہے کہ آپ نے پنجاب میں چمٹے رہنا ہے ان کے ساتھ. اچھا، یہ چمٹے رہنے کا لفظ جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں بار بار آن ایئر کہتے ہیں بابا، یہ اسکرین پہ کہتے ہیں سر. کیا دیکھیں، اگر وہ نہیں چاہتے تو یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. دا چیف منسٹر آف پنجاب از دا چیف ایگزیکٹو آف پنجاب. وہ پنجاب کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کابینہ ڈسمس کر کے دوسری کابینہ بنا سکتا ہے. اس میں تو کوئی روک ٹوک کی بات نہیں ہے. تو اگر وہ باتیں کرنے الگ بات ہے، تو اگر وہ اپنی حکومت بنانا چاہیں تو یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. اس میں تو کوئی لمبا کسی کی اجازت دینے کی ضرورت تو ہے نہیں. تو اس بات کو چھوڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چمٹے ہوئے اور نہیں چمٹے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت چلے پنجاب میں، تاکہ لوگ ان کے جو بھی ان کا ریکارڈ ہے، جو بھی ان کا کرنے دھرنے کا طریقہ ہے، وہ لوگ دیکھیں، فیصلہ ہو. 2013 میں الیکشن ہوگا، پھر لوگ فیصلہ کریں گے. اب لوگ فیصلہ کرتے آ رہے ہیں بائی الیکشنز میں، آپ ریزلٹس دیکھتے آ رہے ہیں. لوگوں نے ان کی حکومت بھی دیکھی ہے، جو گڈ گورننس کی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی ان لوگوں نے دیکھ لی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی حکومت کریں پنجاب میں، اچھی حکومت کریں، بری حکومت کریں، جو بھی ہے 2013 میں فیصلہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سپورٹ کریں ان کو، تاکہ ان کی حکومت جو ہے یہ غیر مستحکم نہ ہو. کیوں کر وجہ یہ ہے
پھر لوگ کہیں گے ہم نے ان کی حکومت اڑا دی, ہم نے ان کا ٹانگ کھینچ دیا, ہم نے ان کو ڈراپ کیا. ہم نہیں چاہتے یہ. نہیں سر, لیکن بہاولپور میں بائی الیکشن ہوئے اور بہاولپور کے بائی الیکشن کے بعد خدیجہ وارن جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں, پہلا فون شکریہ کا ادا کرتی ہیں چودھری شجاعت کو. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سے ایک دم سے آیا کہ وہ جو اوریجنل پلان تھا, دیکھیں نا, این آر او کے زمانے سے ہی تھا کہ PML2 اور PPP مل کے حکومت بنائے. یہ پھر گورنر راج بھی لگا, اس وقت آپ ناکام ہو گئے. اس وقت بھی سنے آپ نے کمرہ بنایا ہوا تھا, آپ کو مطلوبہ MPA نہ ملے. اب کہتے ہیں کہ اب کام تیار ہے, اب از دا رائٹ ٹائم ٹو ہٹ. اس پہ بتائیے آپ, یہ باقی کمرہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ سلائی کی چیف منسٹری پہ کہتے ہیں معاملہ رکا ہوا ہے. میں بات مکمل کروں؟ جی ضرور بتائیے. بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ویسا کمرہ نہیں ہے, یہ سب نانسنس ہے. اور یہ بات کہ ہر سازش کا مرکز جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے, یہ بھی میں سن کے تنگ آ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے شروع ہوئے بہاولپور کے الیکشن سے, مبارکباد تو انہوں نے سب کو دیے فوری طور پہ, لیکن کیونکہ خالد وارن پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ گیا تھا تو ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو فون کر کے شکریہ ادا کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اس طرح یہ تو اچھے سیاسی روایات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بڑی تعاون تو کیا نا کاف لیگ نے, تعاون تو کیا نا اس معاملے میں. تعاون کیا, لیکن گجرانوالہ میں تو کاف لیگ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں بٹھایا. گجرانوالہ میں وہ کھڑے رہے تھے, ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے رہے کہ نہیں کھڑے رہے, اور وہ بھی راجپوت تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ہارے. اور اس کی کیجولٹی کیا تھی گجرانوالہ کی؟ سب سے پہلے کیجولٹی تو بیچارہ RPO تھا ذوالفقار چیمہ, جس نے وہ 10 جو پولنگ ایجنٹ وہ پکڑ کے لائے تھے کہ ان کا رزلٹ بدلو, اس نے ان کے رزلٹ نہیں بدلے. تو وہی ذوالفقار چیمہ جو پہلے تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا, جن کو وہ داد دیتے تھے کہ اس نے کمال کر دیا, سارے گجرانوالہ میں سارے ڈاکو چوروں کو اس نے ٹھیک کر دیا تھا. روزانہ طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا, تو اس لا اینڈ آرڈر کے ٹھیک کرنے کا رزلٹ تھا کہ جو آپ نے وحشیانہ تماشا دیکھا تھا سیالکوٹ میں, یہ از اے ڈائریکٹ رزلٹ آف دس طریقہ جو اس نے ٹھیک کیا. لیکن آپ کی پارٹی کی فیڈرل منسٹر فردوس عاشق امان ان کو سپورٹ کر رہی تھی کہ ٹھیک کیا انہوں نے. میں نے فردوس عاشق امان کی کبھی اس چیز کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دوسری سائیڈ بھی ہوا ہے کچھ واقعہ, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا, لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی بہت اچھا کام کیا ذوالفقار چیمہ نے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے لا کے ان کو گولیاں مار دی. جس ہمارے نمائندے نے ویڈیو بنائی تھی, اس کے بندے نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا فردوس عاشق امان کی. دیکھیں اس نے یہ بیان تو نہیں کبھی دیا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے ذوالفقار چیمہ کے, سڑکوں پہ لوگوں کو لے آ کر ان کی لاشیں کھینچ رہا ہے اوپر نیچے. اس کے لیے تو میرا خیال ہے ہی واز, دیکھیں ہو از دی چیف ایگزیکٹو, ہو از دی ہوم منسٹر آف پنجاب. آپ مجھے یہ بتائیں, ہو ڈز دا پولیس فورس؟ بالکل, پولیس فورس کس کے نیچے آتی ہے؟ چیف منسٹر کے نیچے. تھینک یو. تو پھر RPO جو حرکتیں کرتا ہے اس کا کون بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ جی بڑا اچھا تم کام کر رہے ہو؟ اگین 5 منٹ میں ہی کین بی ریمووڈ. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے وزیر بیٹھے ہوئے چمڑے ہوئے, تو جب انہیں پتہ لگا ریموو تو کیا نا انہوں نے. اچھا پتہ لگا, تو پہلے جو وہ تماشا مچاتا رہا ان کو کوئی نظر نہیں آیا اس وقت. اچھا سلمان صاحب ایک منٹ, میں آپ سے دوبارہ یہ بات کرتا ہوں. اس وقت نہیں نظر آیا ان کو, پتہ نہیں کالی آن کے, پہلے میں کالی آن کے پہنتا تھا. میں کالی آن کے بھی چھوڑ دیا میرے خیال میں. نہیں میں پہنتا ہوں. میں آپ سے دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی, دیکھیں اگر اس طرح کے لیکس بھی ہوتے رہے, اینڈ اٹس اے ویری ویری سیریس لیک. آپ اسی چیز پہ واپس نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے ویری ویری سیریس لیک, اور خاص طور پر آپ کی پارٹی کو تو ڈبلی اس کے بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کا بانی پھانسی لگایا اس طرح کے ایک واقعے کی بنیاد پر. بالکل صحیح. تو اس لیے یو کانٹ ٹیک اٹ لائٹلی. آپ نے کہا آپ فرملی یو ول, لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد اور جو آپ کے جذبات وقتاً فوقتاً آتے بھی رہتے ہیں, ابھی بھی ابھر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کے بارے میں, کب تک آپ ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, کیا معاملہ صرف منہ سلائی پہ رکا ہوا ہے, یا آپ کی اپنی پارٹی کے اندر چودھری احمد سلائی کہاں سے نام آ گیا ہے؟ منہ سلائی کو کس نے؟ اچھا یہ بتائیے, احمد مختار صاحب اور قمر زمان قاہرہ اور نواز زادہ غضنفر گل یہ تیار ہیں اگر کاف سے آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو؟ میں 3 نام لے رہا ہوں آپ ہی کی پارٹی کے, آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ان کو لوکل پالیٹکس کے لیول پہ ان کو نیچرلی چودھری برادرز کے ساتھ بڑی دیر سے ان کی مخالفت ہے, ذاتی مخالفت ہے, اور یہ چلتا ہے کام پالیٹکس میں چلتا ہے. یہ چلتا ہے بالکل. اور اس لیے اینڈ یو نو آل گریٹ پالیٹکس از لوکل پالیٹکس, یہ ہوتا ہے. اور اس طرح آپ کو پتہ ہے گجرات میں بائی الیکشن ہوا,
اور اس کے انہوں نے سپورٹ کیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو. ٹھیک. اگر وہ نہ سپورٹ کرتے وہ ہار جاتا بری طرح, تو انہوں نے سپورٹ بھی کیا, اس کو مشکل سے اس کو جتایا. اب وہ لوکل پالیٹکس ہے, لیکن جب ہم قومی مفادات کی بات کرتے ہیں تو قومی مفادات میں وہ پارٹی کے مفادات دیکھیں گے, اور مجھے یقین ہے وہ پارٹی کے مفادات پہلے دیکھیں گے, اور اپنی لوکل پالیٹکس بھی ٹھیک ہے لیکن وہ پہلے دیکھیں گے. اور اگر جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گی تو یہ اس طرح کے اپوزیشن نہیں کرے گی. یو آر ناٹ رولنگ آؤٹ دا پاسبلٹی. میں نے آپ کو نام لے کر بتایا. ناظرین وقت بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.